السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، شروع سے لے کر آخر تک۔ عزیز طلبہ، وجہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ہم مختلف جگہیں جو ہم نے یہاں پر بیان کی ہے، مختلف تشریحی نکات اور حوالہ جات جو ہیں، ان کو ہم اس کے بینر بنا کر کے علیحدہ ہم اس ویڈیو میں شامل کریں گے۔ اگر آپ کو وائٹ بورڈ سے کچھ نظر نہیں آتا یا حوالے کے اشعار صحیح سمجھ نہیں آتے تو ہم ان کی پوسٹ اس ویڈیو کے اندر ساتھ کے ساتھ شامل کریں گے، آپ لوگ وہاں سے دیکھ کر کے واضح طور پہ نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج اس کا تیسرا شعر: میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی ہیں یہ بھی جستجو کرتے۔ سال اول حیدر علی آتش کی دوسری غزل کا تیسرا شعر ہے: ماہ کہتے ہیں چاند کو، مہر کہتے ہیں سورج کو، یعنی کہ چاند اور سورج کی آوارہ گردش کو شاعر آوارہ گردی قرار دے رہے ہیں۔ وجہ کیا بتاتے ہیں کہ کسی حبیب کی ہیں یہ جستجو کرتے، کہ ان چاند سورج کو بھی کسی محبوب کی تلاش ہے جس کی وجہ سے یہ مسلسل گردش میں کریں۔ عزیز طلبہ، شاعر حیدر علی آتش نے اس شعر میں حسن تعلیل سے کام لیا ہے۔ حسن تعلیل اردو کی ایک ایسی صنعت ہے جس میں کسی بات کی، کسی کام کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں نہ ہو یا جو حقیقی نہ ہو، بلکہ مگر اس کا انکار بھی نہ کیا جا سکے، اور اس خوبی سے بیان کی جائے کہ طبیعت بھی خوش ہو جائے۔ اب دیکھیے گا، حیدر علی آتش نے مہر و ماہ کی گردش کو کیا قرار دیا؟ آوارہ گردی۔ آوارہ گردی کہہ رہے ہیں، ان کی وجہ کیا بیان کریں؟ کسی حبیب کی ہیں یہ بھی جستجو کرتے۔ تو حیدر علی آتش چاند سورج کی گردش کو اپنی آوارہ گردی سے تشبیہ دیتے۔ دراصل یہ حقیقی نہیں ہے۔ ماہ و مہر کی گردش کو آوارگی سے تشبیہ دینا یہ حقیقی نہیں ہے، لیکن جس انداز سے، جس پیرائے میں انہوں نے بیان کیا وہ بہت عمدہ ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے میں آوارہ گرد ہوں، یہ چاند سورج بھی آوارہ گرد ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چاند سورج قدرت کے قانون کے تحت گردش کر رہے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ سارا اصول قرآن میں بیان کیا کہ چاند سورج اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، اپنے اپنے راستے میں ازلوں سے یہ گردش کرتے چلے آ رہے ہیں، ابد تک یہ گردش کرتے ہی چلے جائیں گے۔ چاند سورج کی اس گردش کو حیدر علی آتش اپنی آوارگی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دراصل جس طریقے سے عاشق مسلسل محبوب کے کوچے میں چکر لگاتا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، روز سوچتا ہوں اس کی گلی نہ جاؤں گا، روز اس کی گلی میں ایک کام نکل آتا ہے، مطلب اس کی گلی میں بار بار جانا، یہی دیوانگی ہوتی ہے، یہی آوارگی۔ تو حیدر علی آتش دراصل اپنی آوارگی کو چاند سورج کی گردش سے مشابہ قرار دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جس طریقے سے چاند سورج کا مسلسل آوارہ گردی کرنا درست ہے، اس طریقے سے میرا بھی محبوب کے لیے آوارہ گرد ہونا درست ہے۔ عزیز طلبہ، ایک بات اور بھی ہے، قدیم زمانے میں، قدیم دور میں، پہلے وقتوں کے اندر لوگ زمین کو ساکن مانتے تھے اور چاند سورج کو متحرک مانتے تھے۔ آج تو جدید سائنس کا دور ہے، جدید سائنس نے ہمیں بتایا کہ زمین مسلسل چاند کے تحت گردش کر رہی ہے، یہ تحقیق سے یہ بات ثابت بھی ہوگی، لیکن پہلے وقتوں کے اندر زمین کو ساکن اور چاند سورج کو مسلسل گردش میں تصور کیا جاتا تھا۔ تو اردو شاعری میں زمین کو محبوب، چاند سورج کو عاشق قرار دے دیا جاتا ہے۔ زمین محبوب ہے اور چاند سورج کیا ہے؟ اس کے عاشق قرار دیے جاتے ہیں، اور اسی چیز کو، یعنی کہ چاند سورج کو عاشق تصور کر کے شعراء اپنی آوارگی، دیوانگی، بے چینی اور بے سکونی کے لیے دلیل بناتے ہیں کہ جس طریقے سے ازلوں سے چاند کو کوئی اور کام نہیں ہے، ایک ہی چکر میں مسلسل گردش کیے چلا جاتا ہے، وہ دیوانہ تو ہے نا، پاگل ہے، وہ بھی دیوانہ ہے جو بار بار ایک ہی جگہ پر بے سکون ہے، تبھی تو وہ مسلسل گردش میں ہے، ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، ادھر ہے تھوڑی دیر بعد دیکھو ادھر ہے، تھوڑی دیر بعد دیکھو ادھر ہے۔ چاند سورج کی بھی یہ دیوانہ پن ہے، تو عاشق کی بھی یہی دیوانگی ہوتی، کبھی ادھر ہے، کبھی ان کے در، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔
غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو عشق کے اندر تو بندہ اس طرح سے دیوانہ ہو ہی جاتا ہے، اور دیوانہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھو اب دراصل ہے کیا، حیدر علی آتش کہنا کیا چاہتے ہیں کہ چاند سورج کی گردش کو آوارہ گردی قرار دے کر اپنی آوارہ مزاجی کو درست قرار دے رہے ہیں، کہ جس طریقے سے ان کی گردش بھی درست ہے تو میری آوارگی بھی درست ہے۔ اب دیکھیے، اپنی شدت طلب دیدار یار کے لیے طواف کوئے ملامت ہونے کو درست قرار دیتے ہیں، یعنی کہ مسلسل محبوب کے کوچے میں جانا، مسلسل گردش کرنا، بار بار جانے کو وہ درست قرار دے رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، دراصل حیدر علی آتش کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے چاند اور سورج قانون فطرت کے تحت مسلسل حرکت میں ہیں، بالکل اسی طریقے سے عاشق بھی قانون تمنائے دیدار محبوب میں مسلسل گردش میں رہتے ہیں، محبوب کے دیدار کی تمنا۔ عزیز طلبہ، محبت کے اندر بار بار ایک کام کرنا لوگوں کو تو پسند نہیں ہے۔ اگر کسی کے سامنے ایک ہی کام بار بار کیا جائے، ایک ہی نام بار بار لیا جائے تو لوگ چڑ جاتے ہیں، بددل ہو جاتے ہیں، چلانے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی محبت کی منزل، عاشق کی منزل، عشق کی منزل تبھی پاتا ہے جب تک وہ دیوانہ نہ ہو جائے۔ عزیز طلبہ، اگر ہم اس شعر کو عشق مجاز سے نکل کر عشق حقیقی کے پیرائے میں دیکھیں تو مسلسل بندے کا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا، دن میں 5 بار جانا، اور جب کبھی خوشی کا دن ہو تو 6 بار جانا، عیدین کے دنوں میں ایسے ہی نا۔ اور پھر دیکھیے، صبح تہجد بھی پڑھنا، راتوں کو چھپ کر کے بھی بار بار سجدہ ریز ہونا۔ انسان بار بار سجدہ ریز کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ محبوب کی رضا چاہتا ہے، اس کی کلاس میں، محبوب کے دربار میں بار بار حاضری دے کر اپنی دیوانگی کو منوانا چاہتا ہے محبوب کے ہاتھوں۔ اور یاد رکھو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ خدا کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں بیوقوف کہیں، اس حد تک اللہ کا ذکر کرو۔ اور جب تک کسی محبوب کا ذکر اس حد تک نہ ہو جائے تب تک آدمی عاشقوں کی فہرست میں آتا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آج دیوانہ پن ہے کیا؟ کبھی بھی جانا، محبوب کی گلی جانا، کوئی بھی بات کرنا، محبوب کی بات کرنا، کوئی بھی بات سننا تو محبوب کا بات سننا، کوئی بھی قصہ کہانی ہو تو محبوب کا سننا، ٹھیک ہے؟ اس کی ذات کے سوا کسی کی ذات پسند نہ ہو، اس کی بات کے سوا کسی کی بات پسند نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے کردار کے سوا کسی کا کردار پسند نہ ہو، اس کے لباس کے سوا کسی کا لباس پسند نہ ہو۔ یہ محبوب کی فطرت ہے، یہ محبوب کی طبیعت ہے۔ تو عزیز طلبہ، بغیر اس طبیعت کے انسان محبت، اس حد تک دیوانگی، جنوں کے، اس حد تک بے چینی کے بغیر انسان عشق کی فہرست میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتا۔ تو عشق حقیقی میں بار بار اللہ کے حضور جانا اور اللہ کا مسلسل ذکر کرنا۔ قرآن پاک میں نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو صبح شام اللہ کے دیدار کی تمنا رکھتے ہیں، اس کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے ذکر سے منہ پھیرو گے، اگر تم مجھ سے محبت سے منہ پھیر کر دنیاوی چیزوں کے اندر پڑ جاؤ گے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، میں تمہارے سارے معاملات کو بگاڑ دوں گا۔ تو عزیز طلبہ، عشق مجاز دراصل عشق حقیقی کا چربہ ہے۔ جس طریقے سے عشق مجاز میں ہم بے چین ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہمیں خود اللہ کے عشق میں بھی اس طرح سے بے چین ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ مسلسل آوارہ گردی کو قانون دیدار تمنا قرار دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک اور عام قاعدہ ہے کہ انسان خود جس کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے دوسرے کو بھی وہی قرار دیتا ہے۔ اپنے مزاج، مثال کے طور پہ اگر خود انسان سادہ مزاج ہے تو وہ دوسروں کو بھی سادہ سمجھتا ہے۔ خود انسان بڑا چتر چلاک ہے تو دوسرے کو بھی چلاک سمجھے گا، ہے نا؟ خود انسان چور ہے تو دوسرے کو بھی چور سمجھے گا، خود انسان دیندار ہے تو دوسرے کو بھی دیندار سمجھے گا، خود ایماندار ہے تو دوسرے کو بھی ایماندار سمجھے گا۔ جس کیفیت پر انسان خود ہوتا ہے دوسرے کے حال کو بھی اپنے ہی حال پر قیاس کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا لگتا ہے جیسے میں ہوں ویسی وہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے اندر کی منافقت ہے تو دوسرے کو بھی منافق سمجھے گا،
اپنے اندر سے محبت ہے، خلوص ہے، تو دوسرے کو بھی کوئی خلوص سمجھے گا۔ یہی قانون ہے، یہی ایک اصول ہے۔ تو حیدر علی آتش نے یہاں پر اسی طبیعت کا ذکر کیا کہ جس طریقے سے میں آوارہ گرد ہوں، شاید یہ چاند سورج بھی آوارہ گرد ہے۔ جس طریقے سے مجھے کسی محبوب کی تمنا ہے، شاید ان چاند سورج کو بھی کسی محبوب کی تمنا ہے۔ جس طریقے سے مجھے اس کے دیدار کی طلب ہے کہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کا دیدار مل جائے، بالکل اسی طریقے سے چاند سورج کو بھی اپنے محبوب کے کوچے میں جانے کی تمنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ملا کر حیدر علی آتش نے دراصل اپنی آوارہ مزاجی کو درست قرار دیا، اپنے بار بار چکر لگانے کو درست قرار دیا، اپنی آوارگی کی درست ہونے کی دلیل کے طور پہ چاند سورج کو حیدر علی آتش نے پیش کیا۔ عزیز طلبہ، یہ تھی آج کا شعر نمبر 3۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ کو شعر نمبر 4 کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ یقیناً آپ کو یہ شعر مکمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس میں یہ حوالے کے اشعار بھی ہم نے لکھ دیے کہ اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ اور اسی طریقے سے ہمیں مٹ کے بھی یہ حسرت کے بھٹکتے اس گلی میں، وہ ہیں کیسے لوگ یا رب جو قیام چاہتے ہیں، وہ ہو محفل بادہ نوشی کے طواف کوئے جانا، غم زندگی کے مارے کوئی کام چاہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی محبوب کے کوچے میں کام نکل آئے۔ چاند ستاروں سے پوچھو کب دن میرے پھرتے ہیں، وہ تو بیچارے خود ہیں دیوانے، وہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، مارے مارے پھرتے ہیں۔ کچھ ہے خبر تجھے بھی کہ اٹھ اٹھ کے رات کو عاشق تیری گلی میں کئی بار ہو گیا، وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں، کبھی ہم نہیں۔ اس طریقے سے کوئی شاعر کہتا ہے کہ میں ایک زمانے سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تم ایک زمانے سے خدا جانے کہاں ہو۔ اگر اس شعر کو ہم ہیج کے حقیقی میں دیکھیں تو بہت سارے مفاہیم نکلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا محبوب بنائے اور اس کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں سے سوال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں یا کچھ اپنی رائے یا کچھ کسی کے ہمیں حکم دینا چاہتے ہیں کہ کسی اور غزل کی ویڈیو یا کچھ اس میں بہتری کے لیے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے۔ اگر پسند آیا تو پسندیدگی کا اظہار اپنی دعاؤں کے ساتھ کریے، ہمارے چینل کو آگے لوگوں میں شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔